کی گرفت اب بہتر ہوگی، ذہن اب آپ کا واضح ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اب سوال یہ ہے کہ مکمل آزادی اور آسانیاں کب ہوں گی؟ اس کا جواب ہے سال 2027۔ جی ہاں، جب سیٹرن کی ساڑھ ستی کا آخری مرحلہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، وہ وقت تب آئے گا۔ جو بنیادیں آپ نے ان مشکل سالوں میں رکھی ہیں اور ان کے زبردست نتائج اور عروج آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سال 2027 سے۔ مزید بتاتا چلوں کہ آنے والے دور میں برج دلو کے لیے جو آسانیاں پیدا ہوں گی نا، اس میں نمبر 1 پر ہے آپ کا مالی استحکام۔ مالی استحکام، آمدنی کے نئے ذرائع، پائیدار ذرائع، عارضی ذرائع نہیں بلکہ پائیدار ذرائع پیدا ہوں گے۔ اٹکی ہوئی رقمیں، پرانے قرضے ختم ہو جائیں گے، آپ کی اٹکی ہوئی رقمیں ختم ہو جائیں گی، باہر رکی ہوئے پیسہ رکا ہوا تھا تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ دوسری فائدہ جو آپ کو ملے گا وہ ہے آپ کا کیریئر اور ملازمت۔ 99% لوگ ملازمت کرتے ہیں۔ اگر آپ نوکری کرتے ہیں، ترقی کے انتظار میں ہیں، آپ کی پروموشن نہیں ہوتی، آپ کا کریڈٹ کوئی اور لے جاتا ہے اور کسی ایگزام کی، ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں آپ نوکری کے لیے خاص طور پر، تو جیسے CSS ہوتا ہے یا ہمارے سندھ میں کراچی میں STS کے امتحان ہوتے ہیں، ٹیچنگ کے امتحان ہوتے ہیں، اس کی تیاری میں آپ لگے ہیں، تو یہ زحل کا آخری مرحلہ ہے، لاسٹ فیز ہے۔ اس کے بعد سیٹرن اب آپ کے ہاؤس سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ اگر آپ مستقل مزاجی کے طرح سے آپ کام کرتے رہے، اسی طرح سے لگے رہیں، ڈسپلن سے چلیں، تو آپ کے لیے کیریئر میں ملازمت میں بہت بہتری ہونے کے امکانات انشاءاللہ۔ تیسرا فائدہ آپ کو ملے گا آپ کی صحت۔ صحت دیکھیں، صحت ہے تو سب کچھ ہے، اگر آپ کی صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس پیسہ آپ کا کسی کام کا نہیں ہے، آپ کے پاس سونے چاندی کے برتن بھی ہوں، سونے چاندی کے چمچ بھی ہوں نا، اور صحت نہ ہو تو پھر وہ بھی آپ کے لیے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھی صحت عطا فرمائے اور ہمیشہ آپ کو صحت مند رکھے۔ تو تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی صحت اچھی ہوگی، اور جب انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے، انسان کا دماغ اچھا کام کرتا ہے۔ جب آپ بیمار ہی پڑے رہیں گے، آپ کا جسم سست پڑا رہے گا، آپ کے اوپر ٹینشنیں طاری رہیں گی، تو پھر آپ کام نہیں کر سکیں گے، آپ کا دل نہیں لگے گا، آپ کا دماغ نہیں لگے گا کسی چیز میں، کسی بھی معاملات میں۔ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام نہیں ہوگا۔ جو بھی چیز ہے، صحت سب سے بڑی دولت ہے، اور صحت ہی آپ کی اچھی ہوگی۔ تو سارستی کے جو تینوں مرحلے ہیں کہ پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ اور اب تیسرا مرحلہ جو چل رہا ہے، یہ اب انشاءاللہ تعالی اب بس کچھ وقت اور رہ گیا ہے ایکویریس، تو یہ تھوڑا ہی ٹائم اور ہے، انشاءاللہ تعالی یہ بھی گزر جائے گا۔ جب آپ نے 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26 اور پھر 7.5 یعنی یہ 27 کے مڈ میں یہ ختم ہو جائے گی، تو یہ معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ معاملات بھی آپ کے بہت جلد نمٹنے والے، سمجھے 6، 8 مہینے، 10 مہینے اور رہ گئے مشکل کے، اس کے بعد تو آسانیاں شروع ہو جائیں گی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ زحل جو ہے وہ ایک نحس سیارہ ہے اور ایک نجوم میں صرف مشکلات ہی پیدا کرتا ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ٹیچر ہے، ایک ماسٹر ٹیچر ہے، اس کی بڑی ویلیو ہے۔ میں پھر کبھی اس کی اچھی اور اس کی فضائل آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور پتہ پرابلم کہاں آتی ہے، آپ سیٹرن کو یوز کرنا نہیں جانتے۔ چاقو ہے نا، چاقو سے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں، پھل بھی کاٹ سکتے ہیں، اور کسی کا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے صحیح استعمال سے واقف نہیں ہیں نا، تو پھر آپ اس چیز کو ویسٹ کر دیں گے۔ تو یہی حال ہمارا بھی ہے کہ یہ جو سیٹرن ہے نا، ہمیں اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا نہیں آتا۔ اب استعمال اس کو کیسے کرتے ہیں، یہ اس کا طریقہ میں بھی آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ تو سیٹرن کیا کر رہا ہوتا ہے، اب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو حقائق سے آگاہ کرتا ہے، اور ایک حقیقی تصویر آپ کے آگے پیش کرتا ہے، کہ جو ایک امیجنری تصویر آپ کے ذہن میں ایک تصور بنا ہوا تھا نا کہ یہ فلاں شخص تو بڑا اچھا ہے، یہ تو میرا بڑا اچھا دوست ہے،
پھر جب مشکل وقت آیا تو اس دوست نے پیٹھ دکھا دی، پھر اس دوست نے اوقات دکھا دی، پھر اس رشتے نے اوقات دکھا دی، پھر آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو اچھا ہوا کہ یہ تقدیر نے میرے ساتھ حالات ایسا پیدا کر دیے کہ پھر اس شخص کی اصلیت سامنے آ گئی. تو یہاں سیٹن کا رول آ جاتا ہے. تو 2027 کا جو آغاز ہوگا اور یہ جو سٹارٹ میں ہی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو زحل کی 67 کا اثر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. جو محنت آپ نے ان کٹھن سالوں میں کی ہے اس کا حقیقی پھل، ترقی، کامیابی آپ کو اس دور میں انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی. سیٹن کیا مانگتا ہے؟ اب سیٹن مانگتا ہے آپ سے ڈسپلین. ٹھیک ہے، آپ ڈسپلین سے چلیں. آپ صبح اگر جاب پہ جاتے ہیں تو آپ صبح ارلی مارننگ اٹھیں، وقت پر اٹھیں، وقت پر نہائے دھوئیں اور وقت پر اپنے کام پر چلے جائیں. ٹھیک ہے، اور وقت کو ضائع نہ کریں. سیٹن آپ کو کہاں سب سے زیادہ چوٹ پہنچائے گا؟ اگر آپ وقت کو ضائع کریں گے. جہاں آپ نے وقت ضائع کرنا شروع کیا وہاں سیٹن آپ کو ڈنڈے لگانا شروع کر دے گا. مشکل مرحلہ تو دیکھیں گزر چکا ہے، اب تو سمجھے بس اینڈ رہ گیا ہے. لیکن وہ بات ہے نا کہ وہ آخری جھٹکے ہیں یہ. تو بس یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی بڑا طوفان آپ نے دیکھا ہے نا، جب طوفان گزر جاتا ہے، سونامی گزر جاتا ہے، تو اس کے بعد زندگی یکلخت نارمل نہیں ہو جاتی. پہلے اس نقصان کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور اس ملبہ، وہ جو ملبہ پڑا ہوتا ہے، پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس ملبے کو صاف کرنا پڑتا ہے. سمجھے، وہی بس معاملات چل رہے ہیں، بس اینڈ پر ہیں. تو جو پچھلی غلطیاں ہیں یا زیر التوا پڑے ہوئے کام ہیں تو سیٹن آپ سے ان کا حساب مانگ رہا ہے تاکہ آپ پرانے بوجھ کے بغیر آگے بڑھ سکیں. یہ پرانا حساب کتاب تو نمٹائیں. آپ نے اس کے علاوہ جو راہو اور کیتو کا اثر بھی جو ہے نا، ہم اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. اصل میں راہو اور کیتو اور ساتھ میں سیٹن کے ساتھ راہو کیتو مل جائے نا تو یہاں پہ حالات اور زیادہ گمبھیر بن جاتے ہیں، حالات اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کا اثر آپ کے فائنینس پہ بہت بری طرح پڑا اور کیریئر پہ بہت زیادہ پڑا، اور آپ کی جو مینٹل لیول ہے نا وہ بہت زیادہ اس وقت مینٹل اسٹریس میں آپ خود کو فیل کر رہے ہوں گے. شکوک و شبہات کا آنا، غلط فہمیاں بہت زیادہ ہونا، پیسوں کے معاملات تو بہت زیادہ تہس نہس ہو جانا. تو یہ معاملات جو ہے وہ چلتے رہے. تو یہ چیزیں چلتی رہیں. تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اب میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو آپ کو اینڈ میں آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے اور اسٹون بھی بتائیں گے. دیکھیے یہ صرف ریمیڈیز ہیں، ہم اس سے یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اس سے آپ کو مکمل نجات مل جائے گی. یہ میں نہیں کہوں گا، اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے مسائل بالکل دور ہو گئے، زیرو پر آ گئے. لیکن ہاں، اس میں آپ کی مدد ضرور ہو سکتی ہے، آپ کی مشکلات میں کمی ضرور آ سکتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ میرے خیال میں آپ کو کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائیں یا اس ویڈیو کو سیو کر لیں تاکہ آپ یہ پڑھ سکیں اور جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کر سکیں. اس میں جو سب سے پہلے جو اسٹون آپ کو کرنا چاہیے وہ ہے بلو سفیر. بلو سفائر جو ہے، نیلم جس کو ہم کہتے ہیں، یہ برج دلف کا اصل نگینہ ہے. یہ انتہائی تیز اثر رکھتا ہے. احتیاط آپ کو کرنے سے پہلے یہ کرنی ہے کہ اس کو آپ پہلے 3 دن کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس یا تکیے کے نیچے رکھ کر آزمائیں. اگر آپ کو برے خواب آتے ہیں یا آپ کی ذہنی الجھنیں اور بڑھ جاتی ہیں تو آپ اسے نہ پہنیں، اور اگر کوئی اثر نہیں ہوتا تو پھر آپ اسے بلا جھجک پہن سکتے ہیں. لیکن 3 دن کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس اپنی جیب میں رکھ لیں، اپنی پاکٹ میں رکھ لیں یا تکیے کے نیچے رکھ لیں، آزمائیں. اس کو چیک ضرور کیجیے گا، اس کو ڈائریکٹ نہیں پہنیے گا. یہ بہت مسائل بڑھا دیتا ہے اگر آلریڈی آپ پریشان ہیں. تو دیکھیے گا اگر آپ کو برے خواب آ رہے ہیں تو پھر آپ اسے نہ پہنیے گا. دوسرا جو ہے وہ ایک اسٹون ہے، بہت کم یہ شاید آپ نے سنا ہو. اگر آپ کو بلو سفائر موافق نہ آئے تو اس کے علاوہ جو پہن سکتے ہیں تو وہ ہے لاجورد. لاجورد جو ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں لیپس.
لیپس لازولی، اسپیلنگ میں بتا رہا ہوں، LAPIS، لیپس LAZULI، لیپس لازولی، اس کو اردو میں کہتے ہیں لاجورد۔ اگر نیلم آپ کو موافق نہ آئے یا آپ کو بھاری محسوس ہو تو آپ لاجورد پہنیں، یہ انتہائی بے ضرر اور برکت والا اور زحل اور مشتری کے بد اثرات سے آپ کو بچانے والا یہ سٹون ہے، متوازن کرنے والا نگینہ ہے۔ نیلا عقیق بھی آپ پہن سکتے ہیں، لیکن وہ آپ تھرڈ پر آپ رکھیے گا کہ اگر یہ دونوں آپ کو نہ ملیں تو تیسرا نیلا عقیق آپشن آپ رکھ لیں۔ دوسری چیز، آپ نے ہفتے کا دن آپ کے لیے بہت اہم ہوگا اس میں۔ ہفتے والے دن آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہفتے کا جو دن ہے نا وہ منسوب ہے برج سیارہ سیٹرن سے، کیونکہ سیٹرن اور سیٹرڈے تو یہ اسی سے ہی نکلا ہے سیٹرڈے، کیونکہ جو گریک ایسٹرولوجی ہے، گریک میتھولوجی میں دیوی اور دیوتاؤں کے نام پہ یہ دنوں کے نام رکھے جاتے تھے، تو اس میں ایک تھا سیٹرن، اور پھر یہ پھر منسوب ہوتے تھے، اس کو سیاروں سے منسوب کیا جاتا تھا، کیونکہ گریکس جو ہیں وہ ایسٹرولوجی میں بہت زیادہ بلیو رکھتے تھے، اور یہ جو آج بھی ہم یہ ساری پریڈکشنز بتا رہے ہیں ساری گریک ایسٹرولوجی سے تعلق رکھتی ہے۔ تو ہفتے کے دن آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے، کیونکہ ہفتے کا دن ہے سیٹرن کا دن، تو ایکچوئل میں یہ ہوتا ہے سیٹرن ڈے، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے سیٹرڈے، اور پھر جو چلن میں یہی ہے سیٹرڈے۔ تو یہ زحل کا دن ہے، ہفتے کے دن آپ نے کالی ماش کا یا کالے چنے کا یا کالے تل کا آپ نے حسب توفیق رقم دے دیں یا کسی غریب ضرورت مند کو صدقہ کر دیں، ان میں سے کوئی بھی چیز۔ پرندوں کو آپ باجرہ ڈال دیں یا کوئی بھی کالی چیز، کالی دال آپ ڈال دیں، کبوتر یا چڑیا شوق سے کھا لیتے ہیں۔ تیسری چیز میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو صبر سے، ڈسپلن سے کام لینا ہے عملی زندگی میں، جذبات سے بالکل آپ نے کام نہیں لینا، آپ نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں، کسی شارٹ کٹ میں آپ نے بالکل نہیں چلنا۔ اچھا، پھر آخری چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے وظائف۔ وظائف کو آپ اپنی گرہ سے باندھ لیں، سمجھے۔ یا فتاحو آپ نے پڑھنا ہے روزانہ بعد نماز فجر یا عشاء، فجر میں یا عشاء میں پڑھ لیں 100 مرتبہ یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو، 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ بندشیں جتنی بھی ہیں، رکاوٹیں جتنی بھی ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ ٹوٹیں گی، کیونکہ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی مشیت کو یا تقدیر کو اگر کوئی چیز جو بدل سکتی ہے نا تو وہ دعا ہے۔ تو یہ وظائف ہیں، اور وظائف کے بعد آپ نے کرنی ہے دعا۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یا فتاحو روزانہ بعد نماز فجر یا عشاء 100 مرتبہ، بندشیں اور رکاوٹیں توڑنے کے لیے۔ دوسری چیز آپ نے پڑھنی ہے یا باسطو روزانہ 100 مرتبہ ورد کریں، کسی بھی وقت کر لیں، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، یہ مال میں، رزق میں اضافے کے لیے۔ تیسرا آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا سلامو یا سلامو یا سلامو، ہر فرض نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ پڑھ کر سینے پر دم کریں، ذہنی سکون آپ کو ملے گا، آپ کو آپ کے جسمانی جو اعضاء ہیں وہ سکون میں آئیں گے، آپ کا ذہن، دماغ، دل سکون میں آئے گا، صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو۔ اور چوتھی آخری چیز وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کم سے کم 100 سے 150 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، کسی بھی وقت، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ کیا کرے گا؟ آپ کے نحس اور منفی اثرات کا خاتمہ کرے گا، جی ہاں، منفی اثرات کا خاتمہ ہوگا، اور یہ نگیٹیوٹی آپ کی باڈی سے، آپ کے اورا سے ختم کرے گا۔ اورا بھی بہت اہم ہوتا ہے، اور ہم نگیٹیوٹی کو بہت زیادہ جذب کر لیتے ہیں نا، تو پھر ہمارے لیے مسائل بہت بڑھ جاتے ہیں۔ یہ نگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ یہ کس طرح سے ہمارے لوگوں کو یہ نگیٹیوٹی کھا رہی ہے، یہ نگیٹیوٹی اچھے ہنستے کھیلتے بندے کو بیمار کر دیتی ہے، پریشان کر دیتی ہے، نظر لگا دیتی ہے، سب نگیٹو چیزیں۔ اس نگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ویڈیو بنے گی۔ یہ جو میں نے بہت
معمولی سے وظائف بتائیں، بہت آسان سے ہیں، اس پہ کوئی آپ کو لمبی چوڑی آیتیں نہیں پڑھنی، صورتیں 10 دفعہ نہیں پڑھنی، یہ صرف اللہ کے نام ہے۔ تو اللہ، ہر نام کی ایک وائبریشن ہوتی ہے، ہر ورڈ کی ایک وائبریشن ہوتی ہے، اور جب ہم اس کی تکرار کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہمارے اوپر پڑتے ہیں، پازیٹیو اثرات پڑتے ہیں، اور پازیٹیو کیا مبارک ترین اثرات پڑیں گے، تو اللہ کے بابرکت نام ہے۔ تو ہر مسئلے کا حل وہ ہمارے پاس صرف وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی بہن اگر پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کیا کریں؟ وہ زیادہ تر میڈیٹیشن کریں، اور میڈیٹیشن سے کام ان کو بہت آسان ہو جائے گا۔ صبح صبح ارلی مارننگ اٹھیں، سورج کو پانی چڑھائیں، جل چڑھائیں، وہ جو ہوتا ہے ان کے یہاں، اور اس کے علاوہ میڈیٹیٹ کریں خود کو، اور بہت اچھی سی کوئی بک ریڈنگ کریں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر کتنے پازیٹیو اثرات پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ صبح صبح اٹھیں اور اپنی روٹین کو اچھا کریں، راتوں کو دیر تک جاگنا بند کر دیں، وقت پر اٹھیں، وقت پر سوئیں۔ تو یہ چیز اگر آپ اپنی لائف میں کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس حد تک پازیٹیوٹی آ گئی ہے۔ باقی وہ پازیٹیوٹی اور نگیٹیوٹی پر میں بہت ایک اہم ویڈیو بنانے والا ہوں، وہ ضرور آپ اس کو سنیے گا، سمجھیے گا، بہت ضروری ہے۔ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتے ہیں، اور کس طرح سے لوگوں کی نظریں ہم پر رہتی ہیں، ہماری زندگیوں کو خراب کرتی ہیں، اس پہ بہت جلد ایک ویڈیو بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ چھوٹی چھوٹی ٹپس دی ہیں، اس کو ضرور فالو کیجیے گا، اور ادنیٰ نعمت کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔